بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ حضرت یونس علیہ السلام پر جب آفت آئی، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا اور اسی مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے مقصد سے انہوں نے اللہ سے یہ آیت کریمہ پڑھ کر دعا مانگی۔ اللہ جل شانہ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی۔ حدیث میں آیا ہے کہ آیت کریمہ اسم اعظم ہے، جو بھی اس کو پڑھ کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جب اس کو پکارا جائے، جب اس کی اجابت کی جائے اور جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے جو یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو بے عیب ہے، بے شک میں بے انصافوں میں سے تھا۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے تھی یا سب مسلمانوں کے لیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے خدا کا ارشاد نہ سنا؟ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم ایمانداروں کو یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس قدر آیات ہیں، دعائیں ہیں، وہ لفظ اللہ سے شروع ہوتی ہیں یا رب سے شروع ہوتی ہیں۔ آیت کریمہ وہ واحد دعا ہے جو لفظ اللہ سے یا پھر رب سے شروع نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جلالی دعا ہے، کیونکہ بعض وظائف میں پڑھتے ہوئے پانی پاس رکھا جاتا ہے اور بدن پر لگایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جلالی دعا ہے اور اسے ایسے نہیں پڑھنا چاہیے، جبکہ یہ خیال غلط ہے۔ پانی حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت سے ہے، اسے پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ ہر رنج و غم، پریشانی، چاہے شادی کا مسئلہ ہے یا کسی بھی جائز حاجت کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اسے پڑھنے سے ہر طرح کا مسئلہ، ہر طرح کی مصیبت رفع ہو جاتی ہے۔ یہ پیغمبر یونس علیہ السلام کی دعا ہے اور بہت ہی مؤثر دعا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی رنج و غم ایسا نہیں جسے دور کرنے کے لیے آیت کریمہ کافی نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کی بہت فضیلتیں لکھی گئی ہیں، خاص کر رات کو اٹھ کر پڑھنا ہر مشکل کا حل ہے۔ قرآن کریم اس پر شاہد ہے۔ یہ دعا دفع غم میں اور کشاش حاجت میں بہت مجرب ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور اپنے عجز و خطا کا اقرار ہے، جو باعث قبولیت ہے۔ اس کی تلاوت کا دوہرا ثواب ہے۔ جناب حسن صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے کثرت غم نے گھیر لیا تھا، میں نے اسی آیت کریمہ کی بکثرت تلاوت کی، اللہ نے میرے تمام رنج و غم دور کر دیے، اور فرمایا یہی وہ دعا ہے جو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، یہی وہ دعا ہے جس نے پیغمبر کو قید غم سے نجات دلائی۔ ترمذی اور حاکم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں کہ کوئی مغموم اور مکروب شخص اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اس سے دور کر دے گا، اور وہ کلمہ میرے بھائی یونس علیہ السلام کا ہے جو انہوں نے تاریکی میں کہا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر رنج اور غم کی دعا ہے جو شخص اپنی کسی مشکل میں پڑے گا اور اس آیت کریمہ کے طفیل سے حاجت طلب کرے گا، اس کی دعا قبول ہوگی اور مشکلیں حل ہوں گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تہجد یا عشاء کے وقت باوضو 200 بار آیت کریمہ کو جس بھی حاجت کے لیے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری کرے گا۔ ایک ہندو معزز شخص بھی اسی طور سے رات کو پڑھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پڑتی ہے میں یہ پڑھتا ہوں اور میری مشکل دور ہو جاتی ہے۔
یہاں پر ایک نقطہ غور طلب ہے، خواتین حیض یا ماہواری کے دنوں میں نماز ادا کیے بغیر یہ عمل کر سکتی ہیں، یعنی کہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا ہے کہ آپ تہجد یا عشاء کے وقت باوضو ہو کر 200 بار آیت کریمہ پڑھیں، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، وہ انشاءاللہ العزیز حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان والی، صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔